تو میں آج کا آغاز کروں گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے جو کہ رہتی دنیا تک عوام کو ہمیشہ گرماتا رہے گا، کروڑوں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اربوں لوگوں کو ان کے دلوں کو جگاتا رہے گا، گرماتا رہے گا۔ اور وہ شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، اس سے بہتر انداز میں اس ملک کے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں محنت کشوں کی جو آواز ہے، اس سے بہتر وہ سنائی نہیں دی جا سکتی، اور پیغام ہے اس سے توانا اور طاقتور پیغام مزدور کا، بندہ مزدور کا نہیں دیا جا سکتا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر گو کہ یہ یوم مئی کی تحریک شکاگو سے چلی، مزدوروں کی تحریک جس نے عالمی رخ اختیار کر لیا، اور آج یوم مئی کے اوپر اس موقع پر پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو محنت اور امانت کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی عظمت بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد دنیا کا کوئی مورخ، تاریخ دان، شاعر وہ قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہر جگہ اس کو ہمیشہ پذیرائی ملتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، میں نے آج اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنے گھر میں مودع کیا ہے۔ آج آپ کسی سرکاری گھر میں مہمان نہیں ہیں، بلکہ میاں محمد نواز شریف، بلکہ میاں محمد شریف اور ان کے گھرانے میں آپ موجود ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ تو یہ دعوت میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ہے اور مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، اور مجھے اس میں بہت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آج آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک سچی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج واقعی بندہ مزدور کے اوقات بہت سخت ہے، اور زندگی غریب آدمی کے اوپر تنگ ہے۔ مہنگائی جس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے۔ گو کہ آج بھی الحمدللہ ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں
آج پھر کمی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی اس مہنگائی کا متبادل نہیں ہے جس سے کہ عام آدمی کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے بچوں کو تعلیم، اسکول کے لیے یونیفارم، بیمار ماں یا بیٹی کے لیے دوائی، اور شبانہ روز محنت کے باوجود دن کے اخراجات بڑی مشکل سے بندہ مزدور بڑی مشکل سے وہ اخراجات برداشت کرتا ہے. زندگی اس کے اوپر تنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو قرآن کریم کا جو ابدی پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں جو ان کی جو تعلیم ہے، ان کا جو پیغام ہے حدیث شریف کے ذریعے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے. ملک کے اندر اگر امراء یا کاروباری حضرات اپنی محنت سے وہ ترقی کرتے ہیں اور دولت پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے دین کا یہ ابدی پیغام ہے، ازل سے لے کر رہتی دنیا تک. اور قرآن کریم کی احکامات بالکل واضح ہیں کہ ان میں آپ خود بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی آپ جائز طور پر اس سے استفادہ حاصل کریں. اور ان میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ مفلوق الحال ہیں، جو محنت کرنے کے باوجود جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ آسانی سے چلا لیں. ایک نیا گھر اور ایک بہتر زندگی تو دور کی بات ہے. یہ ہیں وہ قرآن کریم کی روشنی میں احکامات جو کہ ہم سب پر لازم ہیں، مجھ پر لازم ہیں، اور پاکستان کے ان تمام افراد پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کش کی اس کی جو محنت ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو. یہ ہے وہ پیغام جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا عمل پیرا ہونے کے لیے. کس حد تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، یہ ہم سب اس کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. میں آج بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد مرحوم بھی ایک مزدور تھے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم خالصہ کالج امرتسر میں، وہاں سے اس کا آغاز کیا. پھر لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے، بہت پہلے وہ یہاں پر 30 کی دہائی میں وہ لاہور آ گئے اور اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ ایک لوہے کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے. اور میرے والد صاحب دن میں پھر یہاں پر دیال سنگھ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا. وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جا کے جب پھر شام کو اس فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے. تو میں نے اپنے والد مرحوم سے جو مزدور کے اوقات، اس کی محنت اور اس کی عظمت کی جو داستان سنی ہے، جو خود وہ ایک اس کا عملی نمونہ تھے. مجھے میرے دل میں میاں نواز شریف کے، ان کے دل میں، اور یہاں کی ہماری بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے دل میں
میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور کی عظمت کا ہمیں پورا احساس ہے. اور یہ بات خالی یہاں تک محدود نہیں ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز شریف ہو یا سلیمان شہباز شریف ہو. اس ملک کے اندر تمام بسنے والے کاروباری حضرات، سرمایہ کار، تاجر، ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ ملک کے لیے دولت پیدا کریں، لیکن یہ دولت کے اوپر ان کا کلیتاً حق نہیں ہے. اس میں آپ کا حق ہے، کروڑوں ان لوگوں کا حق ہے اس ملک کے اندر جو ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. سرمایہ بطور خود اس وقت تک دولت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ مزدور اس میں شامل نہیں ہوگا. مزدور کی محنت سے سرمایہ میں برکت آتی ہے اور اس میں دولت پیدا ہوتی ہے اور قوم خوشحال ہوتی ہے. اور اگر وہ محنت کش، چاہے وہ دہکا میں، چاہے وہ اپنا شدید گرمی میں دیکھتی ہوئی بھٹی میں، فیکٹریوں میں، پلانٹس میں جو کام کرتا ہے دن رات اور بے پناہ خطرات مول لے کر شبانہ روز محنت کرتا ہے، اگر اس کا حق اور جائز حق اس کو فی الفور نہیں ملے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے سرمایہ کار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، اور ایک اگر پہیہ کتنی تیزی سے چلے اور دوسرا پہیہ تیزی سے نہیں چلے گا تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی اس سپیڈ پر جس کے لیے وہ گاڑی بنائی گئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر فیکٹری میں ایک پہیہ سرمایہ کار ہے اور ایک پہیہ وہاں کا محنت کش ہے. ہر دکان، ہر شاپنگ مال، کاروباری دفتر، یہی شکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ لاگو ہوتی ہے. تو میں آج یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں کہ گو کہ پاکستان کی انتہائی چیلنجنگ ہے، یعنی بہت مشکلات سے دوچار ہیں، اور ہم سب مل کر دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ ہم سب کی اجتماعی محنت کاوش اور خلوص کے ذریعے اس کو بدل دے، خوشحالی میں بدل دے، اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگیں اور طاقتور بن جائے. اور یہ ممکن ہے. کس طرح ممکن ہے؟ آپ کی محنت کے ذریعے اور سرمایہ کے ذریعے، منصفانہ نظام کے ذریعے، جہاں پر آجر اور اجیر مل کر پاکستان کی ترقی کرے، تب پاکستان ترقی کرے گا. اس کے لیے میں بطور خادم پاکستان بہت ہم دورس گہری تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، جس سے کہ جو پیسہ پاکستان کا 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کھربوں روپے جو ڈوب رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم واپس لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں اور آپ یقین کریں کہ وہاں کے جو میرے انتہائی قابل احترام بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے. اور وہاں پر میں 2 دن رہا اور وہاں پر سعودی جو وزراء ہیں ان کی ٹیموں سے میری 2 دن رات ملاقاتیں ہوئیں اور انتہائی تسلی بخش ملاقاتیں ہوئیں. چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے ہمارے تجارتی روابط بڑھیں گے. لیکن میں آج
یوم مئی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کاروباری حضرات کی خدمت میں انتہائی صدق دل سے اور سرمایہ کاروں کی خدمت میں انتہائی صدق دل سے کہ اگر آپ پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہم سب اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ جو محنت کش ہے ان کے بچوں کے لیے تعلیم، اسکول اور ان کے لیے علاج کے لیے وہ ہم منصوبے بنائیں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بنائے جاتے ہیں، جہاں پر مزدور کے بیٹے بھی انجینئرز بنتے ہیں، مزدور کی بیٹی بھی ایک ڈاکٹر بنتی ہے، اور مزدور کا ایک بچہ بھی سیاست میں ملک کے لیے ترقی کرتا ہے۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں لکھا، کہیں نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ مزدور کا بیٹا ہمیشہ مزدور رہے گا اور امیر کا بیٹا ہمیشہ امیر رہے گا۔ یہ نہ اسلام ہے نہ پاکستان بننے کا یہ مقصد تھا۔ یہاں پر ہر ایک کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی محنت دیانت کے بل بوتے پر معاشرے میں اپنا جائز مقام حاصل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے نہیں کہ ایسا پاکستان جہاں پر جبر ہو، جہاں پر لوٹ کھسوٹ ہو، جہاں پر غریب غریب تر ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے۔ یہ پاکستان بنانے کا مقصد نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا ملک مارز وجود میں آئے جہاں پر اسلامی ایک ویلفیئر اسٹیٹ، رفاہی مملکت بنے، جہاں پر ہر ایک کو وہ ترقی کرے تو آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروائے اپنی قابلیت اور محنت اور انتہائی ذہانت کے بل بوتے پر۔ مگر آج سفارش سکہ رائج الوقت ہے، آج کرپشن، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، ان تمام معاملات کا خاتمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم مل کر پاکستان کو، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی قیادت میں ہم سب مل کر تمام حکومتی ادارے، کیبنٹ، پارلیمان اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ریاستی ادارے افواج پاکستان ہو یا عدلیہ ہو یا دانشور ہوں یا ڈاکٹرز ہو یا انجینئرز ہوں، ہم مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس کا جائز مقام دلوائیں گے اور جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا عظیم مقام حاصل کرے گا۔ میں کچھ ماضی قریب کی یادیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ کو علم ہے کہ پچھلے بجٹ میں بڑی تمام مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم نے جو منیمم تنخواہ تھی وہ اس کو 30,000 روپیہ کیا تھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس بجٹ پر جتنی بھی کوشش ہوگی اس میں اضافہ کرنے کی، تمام مشکلات کے باوجود اس میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو شاہ خرچیاں ہیں، فضول خرچیاں، اس میں بے پناہ کمی لے کر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں یہاں پر پنجاب کا خادم اعلیٰ تھا تو لاکھوں اگر لیپ ٹاپس اگر تقسیم کیے گئے تو امیروں کے بچوں کو نہیں، عام آدمی کے بچوں اور بچیوں کو دیے گئے، ان کی محنت کے بل بوتے کے اوپر۔ وہ بچے اور بچیاں انتہائی قابل، ذہین اور فتین، مگر غریب ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، یا ایسے بچے اور بچیاں جن کے والدین کا سایہ یہ ختم ہو چکا اور وہ اگلے جہان وہ چلے گئے، وہ بچیاں، یتیم بچے اور بچیاں، لاکھوں کی تعداد میں ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے، ان کو وظائف، تعلیمی وظائف دیے گئے، ہسپتالوں میں ان کے علاج کو فری کیا گیا، کینسر کے علاج کو فری کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو تعلیمی وظائف تھے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف کے ذریعے ہم نے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے۔ امیر کے بچے اور بچیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تعلیم ملک کے اندر حاصل کریں، باہر حاصل کریں،
وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن کیا یہ ملک صرف امیروں کا ہے؟ نہیں، یہ امیر کا بھی ہے، یہ غریب کا بھی ہے، یہ یتیم کا بھی ہے، یہ ایک ایسے بچے کا ہے جو معذور ہے، اسپیشل بچے ان کا بھی ہے، یہ ملک ہر ایک کا ہے۔ اور جب ہم مل کر اس پاکستان کو محنت کے ذریعے بنائیں گے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویژن حضرت قائد اعظم کا، حضرت علامہ اقبال کا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ماضی میں بطور خادم پنجاب میں نے جو خدمت کی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چاہے مزدور کالونیاں ہوں اور باقی مزدوروں کے لیے ہم نے جو محنت کشوں کے لیے جو ہم نے کام کیے۔ اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور خادم پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ صوبوں میں بہت الحمدللہ وسائل ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے محنت کش بھائیوں اور بہنوں اور ان کی بچیوں اور بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی خدمت کریں گے کہ جس کا ریکارڈ رہتی دنیا تک رہے گا کہ واقعی ایک ایسی حکومت آئی تھی جس نے بندہ مزدور کا احترام کیا اور محنت کی کو احترام دیا، اور پاکستان کے اندر ان لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جو پاکستان کی ترقی اور معاشی پہیے کو چلاتے ہیں، جو دہقاں میں گندم، چاول اور گنا اور کاٹن بیچتے ہیں، جو فیکٹریوں میں شدید گرمی میں لو میں دن رات کام کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ہیروز ہیں۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آخر میں یہاں پر موجود جو سیکرٹری ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سچے پاکستانی اور ایک قابل ایک سرکاری افسر کی طرح آپ پاکستان میں محنت کش کی حالت سنوارنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے، جو ہمارے وزیر صاحب ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، وہ یہاں موجود نہیں، تو ہم مل کر انشاءاللہ ایک آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، تاکہ آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف، آپ کے بچوں کو علاج مہیا ہو، اور خدا نخواستہ کوئی اپنی محنت کی فرض نازی میں اگر اس کی زندگی چلی جائے تو اس کے بچے جو ہیں پھر وہ لوارث نہ ہوں، ان کے لیے ایک نظام ہو جو کہ ان کو پورا یقین ہو کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمیں یہ نظام تعلیم بھی دلوائے گا اور ترقی بھی دلوائے گا اور خوشی بھی کرے گا۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی محنت کی بدولت پاکستان ترقی کرے گا، اور اس کے لیے آپ کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پائندہ باد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔